ہمس کو آوازوں کو اس وے میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ میوزک سے آپ کو لگتا ہے ویسی، لیکن اس میں میوزک نہیں ہوتا، صرف ٹف ایک انسٹرومنٹ ہے میں یوز کرتا ہوں، باقی تمام ساؤنڈز میرے منہ سے نکالے گئے ساؤنڈز ہیں. تو اللہ نے مجھے ایسے دوست دے دیے، ایسا انوائرمنٹ دے دیا. تبلیغی جماعت میں گیا، اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا استقامت کے اندر. تو میرے لیے آپ کہہ لیں کہ شروع میں تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن اوور آل میں دیکھوں تو نہیں تھا مشکل. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انسان اپنی کمپنی کو بھی تبدیل کرے، کیونکہ آبویسلی دیکھیں ہم جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائیں، جب ہمارا انوائرمنٹ سیم ہے نا جی، اور جب ہماری کمپنی سیم ہے، ہمارے دوست سیم ہے، تو بڑے سے بڑا اسٹرانگ آدمی بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے. یوتھ کلب جو ہے جس طرح کام کر رہا ہے جی، کئی دفعہ تو میں سوچتا ہوں کہ یار یوتھ کلب کے ساتھ میں اٹیچ ہو جاؤں فل ٹائم. مطلب کہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں کبھی کبھی انوائرمنٹ کے لیے اور ایک اچھے ماحول کے لیے، تو اس میں ہم گشت وغیرہ کرتے ہیں، رینڈم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ تھوڑا بہت دعوت کا ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو اپنے فرینڈز ہیں اور جو لوگ مجھ سے انسپائرڈ ہوتے ہیں یا پھر مجھے میسج وغیرہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ان کے ساتھ ان کی کوئی پرابلم ہو تو میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر. اور پھر میری ایک فرینڈ تھی تو اس کے ساتھ میں نے یہ چیز ڈسکس کی کہ یار میں تو ابھی اسلام کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو آپ کو گڈ بائے، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو اللہ حافظ یا تو نکاح. اور اس کو میں نے بتایا کہ میں اسلام کے مطابق زندگی اپنی گزارنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دعوت دی، صحیح، اور اس نے قبول کی دعوت، اور اس نے ایگری کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹس گو فار نکاح دین. اللہ، تو میں نے واٹ بیٹر تھنگ دین نکاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there is nothing better for two people in love than marriage. سبحان اللہ. تو یہاں سے پھر گھر والوں کے لیے بھی شوق تھا کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا، مطلب کہ ہماری فیملی میں تو 25-30 سے پہلے ہوتی نہیں ہے، اس سے بھی سب کی فیملیز میں ایسی زیادہ تر یہی ہے. تو کہہ رہے نہ تمہاری پڑھائی مکمل، نہ کوئی کچھ، تمہیں کدھر جو ہے وہ. بٹ میں نے اس کے لیے فائٹ کیا اور مجھے پتا تھا کہ یہ ضروری چیز ہے. نشید آرٹسٹ میں آپ تو خود اپنے فیوریٹ ہوں گے ماشاءاللہ، آپ میرے بھی فیوریٹ ہیں. تھینک یو. آپ کی جو نشید میں بتاتا چلو آڈینس کو کہ جب بھی میں کسی ہوٹل میں جاتا ہوں یا ایون میرج ہالز میں جاتا ہوں تو ضرور آپ کا تعارف کراتا ہوں کہ یار ان کی نشید آپ لگاؤ، مطلب کم از کم آپ میوزک سے نیچے آ جاؤ اور نشید پہ آ جاؤ. تو آپ کا کون جو ہے وہ اس میں فیوریٹ؟ جنید جمشید تو ہوں گے لسٹ پہ نمبر 1. میں مطلب کہ جتنے بھی آتے ہیں، جتنے بھی کوئی میں نشید آرٹسٹ سنوں تو میں ضرور ان کو سنتا ہوں. صحیح ہے. ماہر زین مجھے بہت پسند ہے، ان کی آواز بڑی اچھی، ان کی آواز بہت اچھی ہے. اور مطلب ان سے میں نے ایک انسپریشن اس حوالے سے لی ہے کہ ان کا ود میوزک بھی ہوتا ہے، وداؤٹ میوزک بھی ہوتا ہے. تو جو وداؤٹ میوزک ان کی جو ہارمونیز ہوتی ہیں نا، وہ کافی ان سے میں نے سیکھا ہے. آپ کی تو ساری نشید وداؤٹ میوزک؟ بالکل الحمدللہ. میری جتنی بھی نشیدز ہیں، یہ میں ڈسکلیمر یہاں پہ بھی دے دیتا ہوں، اکثر لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میری نشیدز پہ کہ میوزک ہے میوزک ہے میوزک ہے، کہ میرا تو ساری جرنی اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے. بالکل ایسے، اور آپ لوگ اسی پہ مجھے کہتے ہو کہ میوزک ہے. میں کیونکہ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو بہت سمجھتا ہوں اور میرا شوق بھی ہے، تو میں ہمس کو آوازوں کو اس وے میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ میوزک سے آپ کو لگتا ہے ویسی، لیکن اس میں میوزک نہیں ہوتا، صرف ٹف ایک انسٹرومنٹ ہے میں یوز کرتا ہوں، باقی تمام ساؤنڈز میرے منہ سے نکالے گئے ساؤنڈز ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو نشید آرٹسٹ میں ماہر زین آپ نے کہا کہ وہ ہی از ویری گڈ، رائٹ. تو عاقب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب آپ اس سائٹ پہ آئے، آل دو ایز از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن واز اٹ ایزی یا واز اٹ ڈیفیکلٹ ان ٹرمز آف سپورٹ فرام فیملی، فرینڈز، یا اپنے پرسنل بھی کچھ ڈیمنز ہوتے ہیں نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گناہ مجھے ہانٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مجھے یاد آتی ہے وہ پاسٹ لائف وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ آپ کے لیے یہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑا؟ علی بھائی، اگر کوئی تھرڈ پرسن ایکسٹرنلی مجھے دیکھے نا، یا جو میرے ارد گرد لوگ تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن میں اگر سچ بتاؤں نا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مشکل نہیں تھا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل نہیں تھا، دکھنے میں یہ مشکل لگتا ہے، لیکن بس ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے صرف ایک نیت کی اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا. مجھے یاد ہے، میں ایک دعا شیئر کرتا ہوں جی ہاں، جو مجھے لگتا ہے کہ لائف چینجنگ تھی میرے لیے. ضرور کریں. جب میں اپنے اسکول کے اندر تھا نا، تو ایک چیز کو میں بہت شدت سے چاہ رہا تھا، مطلب کہ اتنی شدت سے میں چاہ رہا تھا اس چیز کو کہ بہت ایکسٹریم میں ہو گیا تھا اس چیز کے اندر. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے سامنے بھی جھکنا میں نے شروع کیا، دین کی وجہ سے نہیں، صرف اس چیز کی لالچ میں آ کے. اچھا. اور میں اللہ سے جو ہے نا مانگنے لگ گیا وہ چیز. ٹھیک ہے. ایک دن مجھے یاد ہے، میں رات کو بڑا ہی ڈپریس تھا، رو بھی رہا تھا، تو میں اس چیز کو دوبارہ اللہ سے مانگنے لگا. تو
میں نے سوچا, میں نے کہا یار کیا پتا یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں اپنے لیے میرے لیے ٹھیک ہی نہ ہو, جس کے پیچھے میں اتنا پاگل ہوا جا رہا ہوں. تو میں نے ایک دم اللہ سے دعا مانگی, میں نے کہا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے, جو میرے لیے بہتر ہے ویسا کر دے. ٹھیک ہے, میں سبمٹ کرتا ہوں, مطلب کہ میں اس مشکل میں سے نکلنا چاہتا ہوں جو میری چاہت تھی اس شدت چیز کے لیے. صحیح. تو میں نے اللہ کو کہا جو بہتر ہے ویسا مجھے کر دے. سبحان اللہ. اس کے بعد سے جو ہے نا میں خود بخود ہی اس چیز کی طرف جو ہے نا اسلام کی طرف میرا رجحان بڑھنا شروع ہوا. مجھے ایسے لوگ بھی ملنے شروع ہو گئے, مجھے ایسی کمپنی بھی ملنی شروع ہو گئی. کیا بات ہے, کمپنی بہت امپورٹنٹ ہے. بیچ میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں تھوڑا سا شفٹ ہوا, میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی, صحیح, لیکن میں واپس جو ہے نا پیچھے آ گیا, واپس اپنی اولڈ لائف پہ چلا گیا. ایک فیز میرے پہ آیا. اوکے. اس کا سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ تھا کمپنی, کہ کمپنی اگر آپ اپنی چینج نہیں کرو گے صحیح تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ, ایز سون ایز آپ اپنے جو ہے انوائرمنٹ اپنا چینج کرو گے. دیکھیں فیملی تو ایک الگ چیز ہے نا, فیملی کے ساتھ ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں. یوتھ سے میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ, زیادہ ٹائم تو ہمارا فرینڈس کے ساتھ گزرتا ہے, گھر سے باہر گزرتا ہے. تو اللہ نے مجھے ایسے دوست دے دیے, ایسا انوائرمنٹ دے دیا. تبلیغی جماعت میں گیا, اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا استقامت. صحیح. تو میرے لیے آپ کہہ لیں کہ شروع میں تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن اوور آل میں دیکھوں تو نہیں تھا مشکل. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کیوں, دکھنے میں لگتا ہے کہ مشکل ہوگا, بٹ بس ہو گیا. یعنی آپ نے کہا کہ شروع میں آپ تھوڑا سا ریورٹ ہوئے کمپنی کی وجہ سے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انسان اپنی کمپنی کو بھی تبدیل کرے, کیونکہ آبویسلی دیکھیں ہم جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائیں, جب ہمارا انوائرمنٹ سیم ہے نا جی, اور جب ہماری کمپنی سیم ہے, ہمارے دوست سیم ہے, تو بڑے سے بڑا اسٹرانگ آدمی بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے. بیکاز انرجیز پہ میرا بہت بلیف ہے نا. دیکھیں نیگیٹو انرجی, پازیٹیو انرجی, اچھی کمپنی کی ایک پازیٹیو انرجی ہے. الحمدللہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں پہ اچھے لوگ ہیں, وہاں پہ اینجلس بھی زیادہ ہیں, آبویس سی بات ہے. اور جہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ بہت دوری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, یا ایسی محفلیں ہیں جہاں پہ فضول باتیں کی جا رہی ہیں, لغو باتیں کی جا رہی ہیں, تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے اسٹوری سے, کہ یوتھ کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ یور کمپنی. فرینڈ جو ہے وہ آ کے یا تو آپ کو بہت غلط سائڈ پہ لے جائے گا, یا آپ کا دوست جو ہے الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ صحیح راہ پہ لے آئے گا. میرا بھی یہی ہے. میرے بھی ایک دوست تھے جن سے میں بڑی جان چھڑاتا تھا, مولوی ہم انہیں کہتے تھے. انہوں نے مجھے قرآن گفٹ کیا تھا. جب میں آپ کو کل بھی ذکر کر رہا تھا اپنی اسٹوری, وہ جو قرآن میں نے پڑھا تھا نا, وہ اس مولوی دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا, ٹرانسلیشن. تو ماشاءاللہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی تو وہی کام آیا. باقی جو دوست تھے وہ تو بعد میں ناراض بھی ہو گئے, دے کریٹڈ ڈیفیکلٹیز فار می, لیکن ماشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو یہ شروع میں میرے خیال تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ آسانی کر دیتے ہیں. اور جو آپ نے دعا سبحان اللہ بتائی کہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, یہ دعا آپ نے کی سبحان اللہ, جو بہتر ہے میرے لیے, جو بہتر ہے سبحان اللہ. یعنی آپ نے اس دعا میں اتنا توکل ہے اللہ پہ کہ اللہ میں جانتا ہی نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں, اور میں سب کچھ آپ کو سونپتا ہوں, اور بس میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس دعا کی سمری تو یہ ہے نا ساری سر, اور بس اب آپ مجھے ڈائریکٹ کریں. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی دعاؤں سے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں توکل بہت زیادہ ہے. اللہ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ میرے پہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے سبحان اللہ. تو یہ میں یوتھ کو کہوں گا کہ آپ بھی مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح, جیسے آپ نے کہا لوگ آپ سے مل رہے ہیں ماشاءاللہ, خود بخود حالات بنتے جا رہے ہیں. بالکل سیم میرے ساتھ یہی ہوا تھا عاقب, کہ حالات بنتے گئے الحمدللہ, اور وہ چیز ماشاءاللہ گرو کرتی گئی سبحان اللہ. تو عاقب ماشاءاللہ اب دین میں آپ کو ہو گئے تقریباً 4-5 سال الحمدللہ, یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 2016. اچھا, تو ماشاءاللہ 7-8 سال الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ دین پہ آئے جو ہے وہ ہو گئے, کوشش کرتے ہوئے دین کی طرف کوشش کرتے. بالکل, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جی استقامت دے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ رکھے ہمیشہ انشاءاللہ. تو دعویٰ کا بھی کوئی کام آپ جو ہے ماشاءاللہ کرتے ہیں, نشید سے تو چلیں دعویٰ ہو ہی رہا ہے, کچھ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں, اور تھوڑا سا اپنا ویژن آگے کا بتائیں, اور یہ کہ دعویٰ کے حوالے سے کیا آپ جو ہے سمجھتے ہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یوتھ میں, پرٹیکولرلی یوتھ میں. یوتھ کلب جو ہے جس طرح کام کر رہا ہے جی, کئی دفعہ تو میں سوچتا ہوں کہ یار یوتھ کلب کے ساتھ میں اٹیچ ہو جاؤں فل ٹائم, مطلب کہ
اپنی انرجیز اور اپنا سارا ٹائم میں ان کو دوں. صحیح. فی الحال تو میں نشیدز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دعوت بالکل ویژن یہی ہے کہ یار دعوت کا کام ہی کرنا ہے زندگی میں, لیکن ابھی ایز سچ میں اس میں ایکٹیو نہیں ہوں. ٹھیک ہے. کہ میں کانشیسلی دعوت کے لیے کوئی کام ایز سچ نہیں کر رہا نشیدز کے علاوہ. تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں کبھی کبھی انوائرمنٹ کے لیے اور ایک اچھے ماحول کے لیے. تو اس میں ہم گشت وغیرہ کرتے ہیں, رینڈم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ تھوڑا بہت دعوت کا ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو اپنے فرینڈز ہیں اور جو لوگ مجھ سے انسپائرڈ ہوتے ہیں یا پھر مجھے میسج وغیرہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو ان کے ساتھ ان کی کوئی پرابلم ہو تو میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر. ابھی میرا یہ پلان ہے کہ ابھی میں نے عربی سیکھنے کا میرا ارادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عربی, کیونکہ ہمارا ریلیجن ہی سارا عربک میں ہے, تو جب تک عربی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تب ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیپ نہیں ہوگی. ماشاءاللہ جی. تو ابھی تو میری ایج ہے 25. صحیح. تو ابھی میرا یہ لائف پلان ہے کہ میں 30 ایئرس تک نالج اور عربی کم از کم سیکھوں میں. ماشاءاللہ. اور میں سیرت کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میں تفسیر بھی پڑھ رہا ہوں, کمپلیٹ نہیں ہوئی. تفسیر کون سی آپ جو؟ میں فی الحال تو آسان تفسیر پڑھ رہا ہوں تقی عثمانی صاحب کی. اچھا ٹھیک ہے. وہ میں نے کافی پہلے سے شروع کی تھی تو میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا چھوڑنا. بعد میں مولانا مودودی کی مجھے پتہ لگی. ٹھیک ہے. اور کافی تفاسیر سے میں کافی انسپائرڈ ہوں. کسی ٹیچر سے بھی آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, کسی ٹیچر سے نہیں پڑھ رہا, خود پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے تو جو اسکالرز ہیں میرے سرکل میں ان سے فون کر کے وہ کلیئر کر لیتا ہوں. کوئی بھی اگر ڈاؤٹ ہو کسی چیز کے اوپر. تو میرا یہ ارادہ ہے کہ بکس پڑھنی ہے بہت ساری, قرآن کی تفاسیر کم از کم 4-5 تو پڑھوں. صحیح. اور سیرت کی کتابیں مختلف آتھرس کی. ایک سیرت کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں, وہ ہے ڈاکٹر علی سلابی, شاید اسکالر ہیں. بالکل بالکل. ان کی جو ہے نا اردو میں ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. ویری گڈ. ماشاءاللہ. تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں میں گرپ حاصل کر لوں. صحیح. اور پھر انشاءاللہ کوئی پروجیکٹ میں لانچ کروں گا. ابھی ایسا کوئی سوچا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوتھ کلب کا بہت زبردست کام ہے, اس کے ساتھ انشاءاللہ ابھی آپ یعنی بلڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے استاد بھی دے, کیونکہ استاد کی بڑی اہمیت ہے. مینٹورز سب کو چاہیے ہوتے ہیں. بالکل. اور وٹ بیٹر مینٹور دین اے ویری گڈ اسکالر. ماشاءاللہ اسکالر جو ہے نا, ماشاءاللہ عاقب ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسکالرس کے ساتھ اٹیچ رہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے ہمیں بہت ہی اچھے اسکالرز ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے, جو جن کا ایک تو ایکسپوجر بہت ہے ماشاءاللہ, پھر یہ کہ ماشاءاللہ ان میں ماڈریشن بہت ہے, لیکن یہ کہ علمی لیول اور پھر جو تقویٰ ہے, بڑا کچھ جو ہے نا وہ انسان سیکھتا ہے ان کی محفلوں سے ماشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی بہت اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں استاد بھی دیں. آپ نے ماشاءاللہ شادی بھی بہت جلدی کرائی الحمدللہ. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے ایک میسیج, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرف ذہن کیسے گیا کہ میں جلدی شادی کر لوں. آئی تھنک 3 سال ہو گئے آپ کی شادی کو. ہاں 3-4 سال. 3-4 سال ماشاءاللہ ہو گئے. تو یعنی 21 سال میں آپ نے جو ہے وہ, اور جو میں نے نکاح کیا تھا وہ تقریباً 18 سال کی عمر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیسے گھر والوں کو کیسے کنونس کیا؟ یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑے مزے کی اس کی کہانی ہے. جو ریزن تھی اس کی وہ تو اسلام تھا. رائٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ اتنا مطلب کہ عجیب سا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جو ہے نا میل اور فیمیل کی اٹریکشن رکھی ہے. اسپیشلی آپ اسلام آباد کا ماحول دیکھیں اگر, اور جس اسکول بیک گراؤنڈ سے آپ ہیں اور یونیورسٹی, آج کل تو ہر جگہ پہ ہی مطلب ایکسپوجر اتنا زیادہ ہے, فونز ہیں, آپ سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو نا. تو میں نے کہا یار یہ کیونکہ اس فتنے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جو صحیح راستہ اللہ نے بتایا ہے, اللہ نے روکا نہیں ہے چیزوں سے, اللہ نے صرف مینج کیا ہے چیزوں کو. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حرام چیزیں, یہ بھی اسلام میں منع ہے, کچھ منع نہیں ہے یار. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک تذکرہ یعنی ایک گائیڈنس دی ہے, کریکٹ وے بتایا اس چیز کو. تو اسلام بنیاد تھی اس کی, اور یہی سوچا تھا کہ یار فوکس ہو جاؤں گا اور فتنوں سے بچوں گا. اور پھر میری ایک فرینڈ تھی, صحیح, تو اس کے ساتھ میں نے یہ چیز ڈسکس کی کہ یار میں تو ابھی اسلام کی طرف جانا چاہتا ہوں, تو آپ کو گڈ بائے, تو یہ تو میں نہیں کر سکتا, تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو اللہ حافظ یا تو نکاح. اور اس کو میں نے بتایا کہ میں اسلام کے مطابق زندگی اپنی گزارنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی دعوت دی. صحیح. اور اس نے قبول کی دعوت, اور اس نے ایگری کیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹس گو فار نکاح دین. اللہ. تو میں نے کہا وائی ناٹ. What better thing than nikah? نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there is nothing better for two people in love than marriage. سبحان اللہ. تو یہاں سے پھر گھر والوں کے لیے بھی شوق تھا کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا, مطلب کہ ہماری فیملی میں تو 25-30 سے پہلے ہوتی نہیں ہے, اس سے بھی سب کی فیملیز میں ایسی زیادہ تر یہی ہے. تو کہہ رہے بھی نہ تمہاری پڑھائی مکمل, نہ کوئی کچھ, تمہیں کدھر جو ہے وہ. بٹ میں نے اس کے لیے فائٹ کیا, اور مجھے پتا تھا کہ یہ ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بس دوسری جو فیملی تھی وہ بھی کنونس تھی, وہ بھی کنونس ہو گئے تھے الحمدللہ. اللہ نے بڑی آسانی کی ہے اس کے اندر, آسانی کی اللہ نے, سبحان اللہ. تو وہ بھی انہوں نے, بلکہ میری فیملی سے تھوڑا زیادہ مجھے پریشر تھا, اور
انہوں نے تو بالکل سپورٹ کیا. سبحان اللہ. جو وائف کی فیملی ہے. سبحان اللہ. امیزنگ ماشاءاللہ. الحمدللہ. امیزنگ امیزنگ. اور اللہ نے بس آسانی کر دی. اللہ نے آسانی کر. دیکھیں جی وہی ہم بیس پہ آتے ہیں شروع پہ. آپ نے اللہ کو کہا کہ اللہ میں تجھے وکیل بناتا ہوں, جو میرے لیے بہتر ہے بس اس طرف لے جا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی بہتر سمجھا کہ آپ کی شادی بھی جلدی ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو بندہ اللہ پہ توکل کر لے گا نا, وہ جیسے سورہ طلاق کے آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر راستہ نکال دے گا, ہر طرف سے راستہ نکل آئے گا اس کے لیے الحمدللہ. اور اس کا فائدہ بھی عاقب آپ کو آپ نے میرج کے فروٹس بھی الحمدللہ بڑی ینگ ایج میں دیکھے ہوں گے, اور فتنے سے بچنے کے حوالے سے تھوڑا سا موٹیویشن ہماری یوتھ کو بھی دیں. میں تو بلکہ یوتھ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں مشکل ہوگا تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا, یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن آپ پریشر میں نہ آئیں. آپ ایک چیز ٹھان لیں کہ بھائی کرنی ہے تو کرنی ہے. اللہ نے جب ایک چیز کی اجازت دی ہے, ایک فری ول ہے نا, مطلب کہ انسان ہے, اگر آپ مینج کر سکتے ہیں اس کو. صحیح. ایک اور چیز میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ فائنینشلی جو ہے نا کوشش کریں کہ جو نوجوان ہیں وہ اگر اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ سائڈ ہسل وغیرہ کرتے رہا کریں, تاکہ یہ کہ انڈیپینڈنس جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. صحیح. یہ آپ کو جو ہے نا پریشر سے آزاد کر دیتی ہے. جب آپ فائنینشلی اتنا ہوگا نا کہ اپنا خرچہ آپ خود اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تب آپ کسی چیز پہ اسٹینڈ بھی لے سکیں گے. صحیح. اگر آپ کہیں گے میں نے شادی کرنی ہے, آپ کے پیرنٹس منع کریں گے, تو آپ کے پاس اپنے فائنینسز ہوں گے, آپ کہیں گے یار میں خود بھی کر سکتا ہوں یار, تو ایونچولی وہ آپ کی بات مان لیں گے. تو سب سے پہلا کام میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ نہیں کہ اربوں روپے کی جائیداد بنائیں, اتنا کہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کم از کم آپ 2 لوگوں کا خرچہ بنا لیں. اس کے بعد پھر آپ جب بات کریں گے تو اس میں بہت ویٹیج ہوگی, اور آئی ایم شیور کہ کرنا تو چاہتے ہیں, یوتھ تو کرنا چاہتی ہے, لیکن پیرنٹس جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں اس بات کو. ان کو نہیں پتا کہ یار اس وقت کتنی جو ہے ڈیفیکلٹ ہے لائف, اور فتنے جو لوگ دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سمجھیں اس بات کو, اور فائدہ اس میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ فوکس ہو جاتے ہو. میری شادی کے بعد سے میرا فوکس انکریز ہوا ہے, میں اپنا جو ورک ریلیٹڈ میرے کام ہے وہ بہتر ہوئے ہیں, سیریسنیس ہوئی ہے. پھر میرے اور جو ڈیلی چیزیں ہیں وہ میری سیدھی ہو گئی ہیں. مطلب کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میری وائف ساتھ ہوتی ہیں, وہ بہت خیال رکھتی ہیں میرا چیزوں میں, میرا کھانا پینا چیزیں وغیرہ جو کبھی میں خود نہیں کر پاتا, والنٹیرلی صحیح وہ کرتی ہیں. تو بہت سے بینیفٹس ہیں. اللہ اکبر. یو شوڈ گو فار اٹ ڈیفینیٹلی. بالکل صحیح, بالکل.